اور یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا، قریب تھا، اور اسلامی سلطنتوں کی شمع بجھتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا، مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں کونیا اور یہ سارا وسطی علاقہ، یہ جو علاقہ ہے، ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ و تار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، برائے نام کوئی سلطنت تھی، قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے حکمران تھے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، کاروان سرا تھے، صوفیاء کی خانقاہیں تھیں، کوئی مسجدیں تھیں، جداگانہ ماحول تھا۔ اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی۔ صوفیاء کرام کے وجود سے شمعہائے ایمان روشن تھی، اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے، سلطنت عثمانیہ، اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہد ہو رہی تھی۔ اس خلافت عثمانیہ جو 1924 میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی، اس کا بانی ارطغرل، لکھنے میں ارطغرل آتا ہے، ارطغرل، مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے، ارطغرل یہ بانی ہے۔ وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کر رہا تھا، مار کے ہو رہے تھے۔ 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد آیا ہے، اور 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور دریائے دجلہ ہفتوں تک 2.5 ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا۔ 656 کے قریب یہ فتنہ یہاں پہنچا۔ ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہد شروع تھی۔ ارطغرل یہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، اور کونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوقی سلطنت سلطان علاء الدین کا، اور یہ سلطان علاء الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے، کونیا میں سیٹل ہو چکے تھے۔ یہ جو سلطان علاء الدین تھا سلجوقی، اس کی بھتیجی حلیمہ سلطان، اس کی شادی ہوئی ارطغرل سے، جس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارطغرل بولتے، ارطغرل سے ہوئی۔ اس کے 3 بیٹے ہوئے، اس کا چھوٹا بیٹا، اس کا نام تھا عثمان۔ اس ارطغرل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور ادھر صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ، ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جو پھر 1304 عیسوی میں قائم ہو گئی، 1304 عیسوی میں، اور 1924 میں جا کے پھر ختم ہو، جب کیلیفیٹ کا انسٹیٹیوشن توڑنے کا اعلان ہو گیا۔ یہ ضمناً ایک تاریخ کی چھوٹی سی جھلک تھی، وہ بتائی میں نے۔ یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے،
یہ ارطغرل جس کی میں نے بات کی سلطنت عثمانیہ کا بانی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 680 میں۔ وہ زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا تھا، ان کا وصال 640 میں ہوا ہے۔ وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں، ٹرکش سورسز، تاریخی سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی، حکومتیں تیرہ و تار ہو گئی تھی، امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا، محفوظ تھا۔ یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے ہیں، اور سلطان شمس تبریز جب وہ کونیا پہنچے تو 642 ہجری میں مولانا روم فقر کی مسند پہ جانشین ہوئے۔ مولانا روم کی وفات 672 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 604 میں ہوئی، 604 ہجری میں۔ اب آپ کو آسانی سے، تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے، مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 560 ہجری میں ہوا۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی، پیدائش۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہوں۔